کل میں نے آ کے گروپ میں پوچھا کہ کیا حال ہے، تو ایک نے مجھے جواب دیا کہ ڈر لگ رہا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں کانفیڈنس میں ہے۔ اب ہوا کیا کہ پھر میں نے ڈرافٹنگ سیشن کیا اپنا، جو میں پریکٹس کرواتا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے پوچھا تو جن کو ڈر لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب کانفیڈنس فیل ہو رہا ہے، اور جن کو کانفیڈنس فیل ہو رہا تھا وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہ ایک توجہ سے بات سنیں، یہ ایک فیلنگ ہے۔ اس وقت سے لے کے امتحان تک اور امتحان کے اندر اور زندگی کے دیگر معاملات میں بھی آپ اسی کیفیت سے گزریں گے، کبھی کانفیڈنس فیل کریں گے، کبھی فیئر یا ڈر فیل کریں گے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بلا وجہ ہے یا یہ غیر خواہ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ نیچرل تو ہے لیکن یہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات کیا ہے؟ اہم بات آپ یہ سوچئے کہ کام سے پہلے کانفیڈنس تھا اور کام سے پہلے ڈر تھا، پھر کام کیا تو وہ خوف کانفیڈنس میں بدل گیا اور کانفیڈنس فیئر میں بدل گیا۔ اب کیا پتا وہ فیئر ایک بہتر فیئر ہو، گڈ اسٹریس بھی ہوتا ہے نا، گڈ فیئر بھی ہوتا ہے، ہاں ایسا فیئر جو ہمیں کام کرنے پہ اور موٹیویٹ کرے یا ابھارے۔ تو اصل میں اہمیت فیئر اور کانفیڈنس کی نہیں ہے، توجہ سے سنیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، کام کی اہمیت ہے۔ یعنی آپ کو اس پورے وقت میں تیاری کے ایگزام تک اور ایگزام میں جب یہ فیلنگ آئے تو آپ دیکھیں، کوئی بھی فیلنگ آئے گی نا، ہم اس کا دو طریقے سے حل نکالتے ہیں۔ ایک اسپریچول ہے ہمارا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں اپنا مسئلہ، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں حل ہوتا تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک عقلی بھی ہے نا، عقل سے، کہ عقل سے ہم کیا کس طرف ٹریٹ کریں۔ تو عقل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب ہم کام پہ توجہ دیتے ہیں تو پھر یہ فیئر اور کانفیڈنس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ اہمیت اس کو نہیں دینی۔ اچھا، اس سے اب ریلیٹڈ میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک تو صورت یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے کلاسز بھی لی ہیں، وقت پہ آئے ہیں، پورا پڑھا ہے، اچھی میں مناسب بھی نہیں کہوں گا، اچھی خاصی تیاری کی ہے۔ آپ بھی کبھی کانفیڈنس اور کبھی فیئر کا شکار ہوں گے۔ کچھ چیپٹرز آپ کے پکے ہوں گے، کچھ چیپٹرز آپ کے پکے نہیں ہوں گے۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کی تیاری اچھی نہیں ہوگی، ان کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہوگا، زیادہ ان کو فیئر ہو رہا ہوگا۔ اب کریں کیا؟ دیکھیے، جن کی تیاری مناسب ہے، اب میں اپنے سبجیکٹ سے ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے سبجیکٹ سے مثال دوں گا، باقی سبجیکٹ پہ خود اس کو اپلائی کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ فری کنسنٹ کر رہے ہیں، ہمارا ایک ٹاپک، اور کوریجن کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا باقی جو ایریا ہے وہ فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کی ترکیب یہ ہوگی کہ آپ کوریجن کو پہلے اچھی طرح کر لیں گے، اور آخر کے 5-10 منٹ میں آپ ریویو کر لیں گے پورا چیپٹر، یعنی کہ فری کنسنٹ۔ جس چیپٹر میں آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے، فار ایگزامپل کوسائی کانٹریکٹ، اس میں آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے، پورے لا آپ کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، اس میں اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ اگر آپ کوئی ایک سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب آپ کو جب نہیں آئے گا تو آپ نے دراصل پہلے اوور ویو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس پرٹیکولر ایریے پہ جانا ہے جہاں وہ یہ بتا رہا ہے کہ پیمنٹ بائی انٹرسٹڈ پرسن کے لا کیا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ایک صورت میں جب آپ نے کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی الگ ہوگی، اور جب آپ کا چیپٹر اچھی طرح تیار نہیں ہوا تو آپ اوور ویو پہلے کریں گے۔ ایک لاسٹ بات بس مجھے اور کرنے دیں، اور وہ بھی آج اتفاق سے گروپ میں ہوئی۔ میں نے ایک سوال دیا اور دونوں گروپ میں ہوئی، مزے سے بتاؤں آپ کو، اور جو پہلے گروپ میں ہوئی تو اس کو میں نے آپ کی طرح بتا دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ پھر میں نے بیچ میں کلاس کو روک کے ان کو یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا۔ دیکھیے، ہوا یہ کہ میں نے سوال دیا، اب سوال دیکھ کے بالکل سناٹا، 1 منٹ 2 منٹ، اب ہوتا ہے نا ٹائمر لگاتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ 4.5 منٹ تک میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل سٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں سوال کو، سوچتے ہیں، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ 2 میں سے جواب دے رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے۔ میں نے ان 2 کو تو باہر بھیجا، میں نے کہا تم جا کے لائبریری میں سے سالو کر کے آؤ۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک کام کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے کریں۔ کہنے لگے کیا سر؟ میں نے کہا چھوڑو فارمیٹ کو، ہر چیز کو چھوڑو، سوال پڑھ کے تمہیں جو انگریزی جو اردو جیسا آ رہا ہے تم اسے لکھو، میں تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں۔ آپ یقین کریں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ڈسکرپٹیو انداز میں۔ 2-2.5 منٹ کے بعد جب میں نے سوال کو کہا کہ اب کیا کرو کہ اس مٹیریل میں سے سوال کو پڑھنے کے بعد اب اس کو فارمیٹنگ کرو، تقریباً 60% سوال انہوں نے صحیح کر دیا۔ اس بات کو سمجھیں آپ، اس بات کو سمجھیں آپ۔ پھر اگلی کلاس میں یہی ہوا، ایک سوال کے اوپر اسٹک کر گئے لوگ،
میں نے کہا میں نے ابھی بتایا ہے نا. میں نے کہا جو تمہارا دل چاہ رہا ہے تم اس کو لکھو, اسٹک مت کرو اپنے آپ کو. سوچوں کو بھی ایک طرح سے دھارے ہوتے ہیں سوچ کے, نکلنے دو اس کو. میں نے کہا آپ لکھو جو لکھنا ہے. انہوں نے لکھنا شروع کیا, 3-4 لائنیں لکھ لی وہی 1-1.5-2 منٹ میں. اس کے بعد جب میں نے سوال کو حل کیا تو دونوں نے مجھے دکھایا کہ وہ ٹاپک تک پہنچ گئے تھے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا 1 سے 1.5 منٹ سوال پڑھ کے کوشش کریں گے ریلیٹ کرنے کی, جو ہم نے ورک شاپ میں کیا ہوا ہے کام. اس کے بعد آپ نے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, رف پیجز پہ چلے جائیے نا جو آپ نے 2-3 رکھے ہوں گے لاسٹ میں, اور وہاں لکھنا شروع کر دیں. آپ کو خود ہی نا کانٹرا ہوگا کہ اچھا یہ میں لکھ رہی ہوں تو یہ میں یہ لکھ رہا ہوں تو یہ, آپ وہ بھی کرتے جائیں. لیکن آپ ٹاپک تک پہنچ چکے ہوں گے, اور جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو سوال پہ نگاہ رکھیے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے سوال کیسے کرتے ہیں ہم لوگ. اوپر فیکٹس ہیں, ان میں کوئی لیگل ایشوز ہیں, وہ لا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آخر میں ایک سوال دیا ہوا ہوتا ہے, اس میں ایویلیویٹ, ایکسپلین, ڈسکس, اور ایک سوال اس کے اندر ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ضروری کرنی تھیں. اور علینا یہ تو دونوں باتیں ہیں, ان کو کہیں نوٹ کر لیں, آپ لوگ بھی اس کو کہیں نوٹ کر لیں. پہلی بات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ٹاپک ہم نے کیا ہوا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں آتا تو اس کی اسٹریٹجی ریویژن کی کیا ہے اور کرنے کی کیا ہے. اور دوسرا وہ کہ وہ چیپٹر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا نہیں اچھا ہے اس کو کرنے کی. اب آپ کی مرضی, آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں, یہ تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے.